اچھا ہم نے اس سائڈ کی تو بات کر لی امریکہ کینیڈا کی, لیکن کچھ لوگ آسٹریلیا نیوزی لینڈ اس سائڈ کو بھی پریفر کرتے ہیں جی وہاں پہ کیا پروسیس ہے, کیا طریقہ کار ہے؟ اگر کچھ لوگوں کا ایک چوائس ہے, میں بھی آپ سے اس کے بعد اس سوال پہ بھی آؤں گا کہ ان سب کے بعد آپ کی ریکمنڈیشن کیا ہے کہ لوگوں کو کس طرف جانا چاہیے. لیکن ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے تو آسٹریلیا کی سائڈ پسند ہے, میں نے آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ جانا ہے, پھر کیا پروسیس ہے؟ ہماری تو کمپنی نیوزی لینڈ بیسڈ کمپنی ہے. کم لوگوں کو پتا ہوگا اس بارے میں کہ کورو از ناٹ این انگلش ورڈ. کورو از نیوزی لینڈ نیٹو لینگویج ورڈ. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ایک اچھا آغاز, ایک صبح جسے کہتے ہیں ڈان, اس طرح کے معنی میں آتا ہے کورو. تو شروعات تو ہماری ہوئی نیوزی لینڈ سے ہی تھی, مگر بعد میں چونکہ نیوزی لینڈ کا کرائٹیریا تھوڑا سا زیادہ ٹف ہو گیا اور ہماری دوسری مارکیٹس اور کنٹری سے کھل گئی, تو اب صرف ہم نام کے رہ گئے نیوزی لینڈ بیسڈ کمپنی. سچی بات یہ ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں کرتے, ہم نیوزی لینڈ کا بھی کرتے ہیں, آسٹریلیا کا بھی کرتے ہیں. اور کیا ہے کہ کورو کنسلٹنٹس کے اندر اب ہم نے اپنے الگ الگ ایک طرح سے ٹیمز بنا دی ہیں کہ جن کی جو اسپیشلائزڈ ہیں آسٹریلیا کے لیے تو آسٹریلیا ڈیل کریں گے, جو یو ایس اے کے لیے وہ یو ایس اے ڈیل کریں گے, اور جو کینیڈا کے لیے وہ کینیڈا ڈیل کریں گے. ٹھیک ہے, تو سب بھی کر سکتے ہیں, مگر بیسڈ آن دیئر پرائر ایکسپیرئنس وی ہیو میڈ certain teams. سر ایج آپ جس کنٹری کو زیادہ کر رہے ہیں یا جو بندہ ایک ریگولر بیسس پہ کر رہا ہے, اور کبھی کبھی اس میں ڈفرینس تو ہوگا جی, لیکن دیکھیں جو صحیح معنوں میں بریک تھرو ہوا ہے کورو کنسلٹنٹ کا بھی, اور جس کو اللہ نے جس کو وجہ شہرت بنائی, وجہ شناخت بنائی, وہ یو ایس اے کا یہ پروگرام EB2NIW ہے. بالکل, اس کا میں تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا. آپ یہ بھی بتائیں کہ ابھی آپ کے پچھلے ایک سال میں یا ڈیڑھ میں کتنی اپروولس ہوئی ہیں وہاں؟ جی یہ تو بہت ہی مطلب یہ کہ تھوڑے سے فخر سے اور بہت شکر گزاری سے میں کہوں گا کہ اللہ کی بڑی مہربانی سے ہماری 200 سے زیادہ پٹیشن اپروو ہو چکی ہیں, مور دین 200, اور ود ان اے ایئر اور سو, یعنی 1.5 سال میں ہوا ہے یہ. اور یہ 200 کا مطلب 200 لوگ نہیں, یہ فیملیز کے آف کورس یہ کسی کے 3 بچے ہیں, کسی کے 2 بچے ہیں, کسی کے 5 بچے ہیں. آپ نے تقریباً 1000 لوگوں کو پاکستان سے زندہ بھگانے میں کامیاب ہوئے ہیں آپ پچھلے 1 سال میں. جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ جو EB2NIW ہے جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, اور میں اب بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ پاکستانی جن کے پاس 16 سال کی ایجوکیشن ہے اور 4-5 سال کا ایکسپیرینس ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ شروع میں تو جب ہم سمجھاتے تھے, ہم نے پہلے ریسرچ کی, اللہ نے ایک ذریعہ بنایا, ہمیں اس پروگرام کے بارے میں پتہ چلا. اچھا ود آل ہیوملٹی I would like to share one of the facts with you also and with my audience also, that Kuru Consultant has been the pioneer to introduce this program here in Pakistan. یعنی ہم سے پہلے یہ EB2NIW کوئی کنسلٹنٹ نہیں کر رہا تھا. انڈیویجول کیپیسٹی میں تو ہو سکتا ہے لوگ کر رہے ہوں, لیکن ایز اے کنسلٹنٹ کوئی نہیں کر رہا تھا. بلکہ جب ہم نے شروع کیا تو بہت سے ہمیں اپنے کرٹکس کا سامنا ہوا. یعنی شروع میں جب ہم نے اس پہ ریسرچ کی اور ایز این ایکسپیرئنس ہم نے ایک آدھ کیس لیا, اور پھر جب وہ ہوا الحمدللہ تو پھر ہم نے اس کو باقاعدہ مارکیٹنگ شروع کی. تو پھر جو ہمارے کمپیٹیٹرز بیٹھے ہوئے تھے, رائولز بیٹھے تھے, انہوں نے ہم پہ تنقید کرنا شروع کی, جیسے وہ اس شعبے کے اندر لوگ کرتے ہیں, یہ ایسے اٹھ کے آ گئے ہیں, یہ پروگرام صحیح نہیں ہے, یہ اسکیم ہے, یہ لیجیٹیمیٹ پروگرام نہیں ہے, اور یہ ایویں کر رہے ہیں, اور یہ کریں گے وہ کریں گے. لیکن ہم لوگ چپ چاپ کام کرتے رہے. پھر ایک وقت آیا کہ ان لوگوں نے خود مارکیٹنگ شروع کر دی. ایسے ہی ہوتا ہے. تو مجھے خوشی بھی ہوئی, اور میں نے بہت شکر ادا کیا اللہ کا کہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. جب انہوں نے خود ہی وہ پروگرام شروع کر دیا جس کے وہ ناقد تھے, تو پھر تو بات ہی نہیں بچی. لیکن بہرحال اس کا سہرا الحمدللہ ہمارے سر ہے کہ اس پروگرام کو EB2NIW کو متعارف کرانا, اور سب سے زیادہ ایکسپرٹیز بھی ہماری الحمدللہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ چند ایک تو کراچی میں جو کام کر رہی ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ کام کرتے رہے تھے, ٹھیک ہے, جنہوں نے آغاز ہمارے ساتھ کیا. ٹھیک ہے, اور جب انہوں نے دیکھا کہ ایسا انکریڈیبل پروگرام ہے اور ہماری کامیابی دیکھی, تو انہوں نے اپنی رائیں جدا کی. ہم ان کو بھی وش کرتے ہیں, آل دا بیسٹ کہتے ہیں ان کو بھی, کہ اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے, ملک کا فائدہ کر رہے ہیں. لیکن بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کچھ تو ایسے ہیں جو ہمارے سے ہی گئے وہاں پہ. ٹھیک ہے, تو اس لیے پائنیئر آپ ہیں اس کام کے اندر. اچھا اس پہ تو ہم کیونکہ ڈیٹیل میں پہلے ڈسکشن کر چکے, تو ہم واپس آسٹریلیا پہ آتے ہیں. آسٹریلیا نیوزی لینڈ, وہاں پہ کیا کرائٹیریا ہے اور کیا طریقہ کار ہے؟ اچھا آسٹریلیا کا ایسا ہے کہ آسٹریلیا کے اگین ڈفرینٹ ان کی کلاسز ہیں, ان کے پروگرامس ہیں, جس میں جو سر فہرست ہیں وہ ان کی سب کلاس 189 ہے جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ پروگرام ہے. ٹھیک ہے, 190 ہے جو کہ اسٹیٹ پروگرام ہے, 491 ہے جو کہ ریجنل ان کا ایک پروگرام ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ڈفرینٹ پروگرام ہے, انڈیپینڈنٹلی بھی آپ فالو کر سکتے ہیں, اسٹیٹ لیول پہ بھی اور ریجنل بیسس پہ بھی. اگین بیسڈ آن یور پروفائل, your education, your age, your work experience and your proficiency in English.
اور اگین اب چونکہ بہت زیادہ مجھے بھی اب اتنا ماشاءاللہ ریسرچ ہماری ٹیم بن گئی ہے وہ زیادہ کر رہی ہوتی ہے, لیکن یہ کہ آپ کے اس پروگرام کے نیچے جو لنکس ہیں وہاں پہ ہمارا ایک اسسمنٹ فارم موجود ہے, جی بالکل, which is some sort of an inquiry which we ہر ویڈیو کے نیچے فرسٹ کمنٹ میں اویلیبل ہے. اس فارم کے اندر جو ہمارا اسسمنٹ فارم ہے یا انکوائری فارم ہے اس میں جا کے آپ جو ڈفرینٹ کنٹریز کی امیگریشن کی اسسٹنس میں آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا یہ بہت اچھی چیز ہے, کیونکہ نارملی یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہماری یہ فیس ہے دیں, ہم آپ کو دیکھیں گے آگے کیس ہوگا نہیں ہوگا. آپ لوگ پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ ہم کیس پکڑیں گے یا نہیں, گارنٹی تو پھر بھی نہیں ہے, کیس پکڑ کے بھی نو. اچھا دیکھیے میں ایک چیز بتاؤں آپ کو احمد, کہ اس میں کیا ہے کہ اس کو جب یہ بڑا اللہ کا کرم ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا اپنی ہماری کوئی اس میں بڑائی نہیں ہے, کہ جب اللہ کسی کو کامیاب کرتا ہے تو خود ہی پھر آپ کو اس کام کرنے کی اہلیت دیتا ہے, توانائی دیتا ہے, سوچ دیتا ہے, ایک ٹیم بنا دیتا ہے. سب سے بڑھ کر یہ تو مجھے اپنی ٹیم کا, میں آپ کے پروگرام میں بھی ماشاءاللہ میں ہمیشہ کہتا ہوں میری بڑی فینٹاسٹک ٹیم ہے ماشاءاللہ. اللہ نے ایسی بہترین ٹیم بنا دی ہے ہماری پروسیسنگ کی بھی اور کاؤنسلنگ کی بھی, کہ میں تھوڑا سا اب جو ہے نا کاہل ہو گیا ہوں, اتنا زیادہ مجھے نہیں ہوں. تو اب یہ ہے کہ اب وہ ٹیم ہماری کرتی ہے. سب سے پہلے تو میں نے بتایا ہماری کاؤنسلنگ ٹیم ہے جو بنیادی کرائٹیریا دیکھتی ہے کہ آپ ایلیجبل ہیں بھی کہ نہیں. اچھا دوسرا میں نے اس کو کیا کیا کہ اس کو اخلاقی اس پہ ڈیزائن کیا اپنے کانٹریکٹ کو, نہ کہ قانونی زیادہ. ٹھیک ہے, قانونی میں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اگر دو لوگ ہیں, اگر وہ آپ کو پتہ ہے آپ بھی ماشاءاللہ قرآن کے حافظ ہیں, کہ باہمی رضامندی سے تجارت تو صحیح ہے کہ ہم جو بھی آپس میں کر لیں ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن دیکھیں اس کی ایک فیس ہے جو کہ ظاہر سی بات ہے, وہ اگر چاہیں گے تو آپ کو بتا دی جائے گی. اس فیس کا ہم ایک پورشن لیتے ہیں, یعنی 1/4 لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹو اسٹارٹ ورکنگ آن یور کیس تو وی اونلی چارج 1/4 آف دا ٹوٹل فی, اور اس کے بعد ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں. اس کے بعد جیسے جیسے آپ کا پروسیس آگے بڑھتا رہتا ہے, جیسے جیسے آپ کے پاس ایک ایویڈنس آتا رہتا ہے کہ میری پٹیشن وہاں پہ سبمٹ ہو گئی ہے, میرے پاس ٹریکنگ نمبر آ گیا ہے, مجھے پرائیورٹی ڈیٹ مل گئی ہے, اور آپ خود بھی ٹریک ڈاؤن کر سکتے ہیں, پھر آپ صرف کورو کنسلٹنٹ کے محتاج نہیں ہیں. اچھا ایک اور چیز جو میں نے کی یہاں پہ, بہت سارے کنسلٹنٹس لاگ ان ڈیٹیل نہیں دیتے آپ کو. وہ آپ کا کام کریں گے مگر بولیں گے بھائی ہم کر رہے ہیں, اٹس کانفیڈینشیل, اور ہم آپ کو لاگ ان ڈیٹیلز نہیں دیکھیں گے کہ آپ کا اسٹیٹس کیا ہے, کیا پوزیشن ہے. ہم اپنے سارے کلائنٹس کو لاگ ان ڈیٹیلز دیتے ہیں, وہ جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں. اور خاص طور پہ پٹیشن کی ایکسیپٹنس کے بعد تو چونکہ ان کو ٹریکنگ نمبر مل جاتا ہے اور وہ خود بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ہماری ایک فیس ہے, اگین 2/4 ہو گیا. اب باقی کی ساری فیسز پٹیشن کی اپروول پہ اور ویزا گرانٹ ہونے پہ. تو اس طرح ہمارے پاکستانیوں کو بھی یہ ایک آسانی ہے. اور جیسے میں نے بتایا کہ 200 سے زیادہ پٹیشن اپروول ہم نے جب دیکھے اسٹیٹسٹک, اور بھی تو امریکہ کے کچھ اٹرنیز کے بھی نہیں ہیں جو وہاں پہ کر رہے ہیں یہ کام. ٹھیک ہے, گو کہ ہم بھی کنسلٹ کرتے ہیں اٹرنیز کو, لیکن ناٹ فار آل دا کیسز, کیونکہ پھر وہ ہمیں فیزیبل ہی نہ پڑے یہاں پہ. تو یہاں پاکستانیوں کے لیے ایک ان کمپیریزن اگر کمپیئر کریں ان سے کہیں زیادہ کم فیس کے اندر ہم وہی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.